ضمنی انتخابات کا بگل بج گیا۔ 21 حلقوں میں آج دوبارہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر مقابلہ۔ پنجاب میں 12، خیبر پختونخوا کی 2 اور بلوچستان اور سندھ اسمبلی کی ایک سیٹ پر امیدوار میدان میں۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سیل قائم۔ مانیٹرنگ سیل نتائج موصول ہونے تک کام کرتا رہے گا۔ ضمنی انتخابات میں بھی موبائل خاموش رہیں گے۔ پنجاب کے 13 شہروں میں موبائل اور انٹرنیٹ کی سروس بند۔ لاہور، شیخوپورہ، قصور، ڈی جی خان، گجرات، بکھر، چکوال شامل۔ تلہ گنگ، علی پور ظفرآباد، صادق آباد، علی پور چٹھا اور کوٹ چٹھا میں موبائل بند ہوگا۔ موبائل سروس بند کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے صوبائی وزیر داخلہ کی سفارش پر کیا۔ پی ٹی آئی کے مطابق بلوچستان کے بھی کچھ علاقوں میں موبائل فون بند رہے گا۔ قومی اسمبلی کے لیے 379 پولنگ سٹیشنز حساس اور 93 انتہائی حساس قرار۔ پنجاب اسمبلی میں ضمنی الیکشن کے لیے 715 پولنگ سٹیشن حساس اور 320 انتہائی حساس قرار دیے گئے۔ قومی اسمبلی کے لیے 680 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں، جبکہ پنجاب اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے لیے 1921 پولنگ سٹیشنز قائم ہیں۔ ضمنی انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پاک فوج، سول آرمڈ فورسز کے اہلکار ڈیوٹی پر مامور۔ پولیس اور سیکیورٹی اہلکار پہلے درجے میں فرائض سر انجام دیں گے۔ سول آرمڈ فورسز دوسرے اور پاک فوج کے اہلکار تیسرے درجے پر ڈیوٹی دیں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ضابطہ اخلاق کے مطابق پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے اہلکاروں کو انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز پر تعینات کیا گیا۔ اہلکار ووٹنگ اور گنتی کے دوران غیر جانبدار رہیں گے۔ ضمنی الیکشن میں دھاندلی کے باوجود جیتیں گے۔ بیساکھیوں پر بننے والی حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی کی کسی سے ڈیل نہیں ہو رہی۔ زین قریشی بولے ضمنی الیکشن حکومت کے خلاف ریفرنڈم ہے۔ آج کے نتائج بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی رہائی کے آرڈر ہوں گے۔ علیمہ خان نے کہا عوام آج بھی 8 فروری کی طرح نکلیں۔ معاشی تعلقات کی بحالی پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ بڑے سرمایہ کاروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا عندیہ دیا، چینی مارکیٹوں تک رسائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ہماری سمت واضح ہے، ٹیکس نظام میں لیکیج اور خسارے کو کنٹرول کرنا ہے۔ ٹیکس نظام میں بہتری سے محصولات میں اضافہ ہوگا۔ خساروں کو کتنا برداشت کریں گے؟ اب آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ جن اداروں کی نجکاری کرنی ہے ان پر کام جاری ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ایس اینڈ پی اور فچ ریٹنگز کے نمائندوں کی ملاقات۔ ٹیکس، توانائی اور نجکاری کے ترجیحی شعبوں میں جاری اصلاحات پر روشنی ڈالی گئی۔ ایم ڈی، آئی ایم ایف، صدر ورلڈ بینک سمیت دیگر سے ملاقاتوں کا احوال زیر غور آیا۔ ملاقات میں سعودی عرب کی ممکنہ سرمایہ کاری کا بھی ذکر کیا گیا۔ اسکوپی، الٹرا ساؤنڈ، ایکو اور ای سی جی کی گئی۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم اور سرکاری ڈاکٹرز کی ٹیم بھی موجود تھی۔ ذرائع کے مطابق بشریٰ بی بی کی تمام رپورٹس نارمل آئیں، صرف گیسٹرو کا معمولی مسئلہ ہے۔ بشریٰ بی بی نے بلڈ ٹیسٹ کرانے سے انکار کیا۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کا بھی طبی معائنہ ذاتی معالج ڈاکٹر نے چیک اپ کیا۔ بانی پی ٹی آئی کا چیف جسٹس پاکستان کے نام خط۔ سول بالادستی اور آئین پر عمل درآمد پر زور دیا۔ نواز شریف کی توشہ خانہ سے گاڑی کے معاملے پر نیب کے بیان کا بھی حوالہ دیا۔ بہاول نگر واقعہ، ججز کے خط اور کمشنر راولپنڈی کے معاملے کا بھی ذکر کیا۔ کہا عام انتخابات میں بے ضابطیوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کی درخواست 2 ماہ سے زیر التوا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی رؤف حسن کہتے ہیں خط میں یہ بھی لکھا 9 مئی کو پکڑے جانے والے لوگ بے گناہ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے حکمرانوں کو جعلی قرار دے دیا۔ جے یو آئی کے سربراہ کا پشین میں جلسے سے خطاب، کہا جعلی حکمرانوں کو حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ دھاندلی کے خلاف احتجاجی تحریک جاری رکھیں گے۔ تحریک کو اب کوئی نہیں روک سکتا۔ جے یو آئی کو شکست دینے کے لیے سیاستدانوں سے پیسہ لیا گیا۔ بلوچستان اسمبلی 70 ارب یا 100 ارب روپے میں خریدی گئی۔
آئی جی اسلام آباد کی تعیناتی کا معاملہ حل ہو گیا۔ علی ناصر رضوی 21 اپریل کے ضمنی الیکشن کے بعد آئی جی اسلام آباد کا چارج لیں گے۔ پولیس ذرائع کے مطابق نئے ڈی آئی جی آپریشن لاہور کے لیے ایاز سلیم، شہزاد بخاری، فیصل کامران، خالد حمدانی اور محمد فیصل کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان معاشی تعلقات کے نئے دور کا آغاز۔ دونوں ممالک نے مشترکہ خصوصی اقتصادی زون کے قیام کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی کابینہ نے ایران کے ساتھ ایم او یو پر دستخط کرنے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے دوران مفاہمت کی اداج پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ پاکستان کے میزائل پروگرام میں تعاون کا الزام۔ امریکہ نے چین کی 3، بیلاروس کی 1 کمپنی پر پابندی لگا دی۔ امریکی اقدام پر دفتر خارجہ کا رد عمل۔ ترجمان نے کہا کہ امریکی اقدامات کی تفصیلات سے آگاہ نہیں ہے۔ ماضی میں بھی پاکستانی میزائل پروگرام سے متعلق الزامات پر بنا ثبوت تجارتی اداروں کی فہرستیں بنائی گئیں۔ اس وقت بھی ملوث اشیاء کسی کنٹرول لسٹ میں نہیں تھیں۔ ہتھیار کنٹرول کرنے کے دعوے دار خود کئی ممالک کو ملٹری ٹیکنالوجی کی فراہمی میں استثناء دے چکے ہیں۔